Good morning, students. Once again, I welcome you in my English lesson for class 5th. Our today's topic is exercise question answer. Lesson number 6 at page number 63 and 64. English to Live series, book 5. Lesson name is A Prodigal Son. Prodigal Son is a story of love, kindness, and forgiveness of parents. In this lesson, we have read, there was a rich man having a large property. He had 2 sons. Elder one was hardworking and obedient to his father, but younger son was prodigal, idle, careless, and did not want to do anything. He wanted to get his share from his father's property and spend with his own choice. Ultimately, he got his share and wasted carelessly. After some time, he was dying of hunger. He was jobless and empty-handed. Helplessly, then he came back to his father, who was waiting for him. He was welcomed by his father. His father prepared a feast for him. His elder brother showed some anger to his prodigal brother, who came back after wasting his share of property. But his father motivates him by saying, when a sinner repents and returns to God, realizes his mistake, and seeking for mercy and forgiveness, one should have to accept him. یہ بریف سمری اس کی میں نے آپ کو بتائی ہے. اس سے پہلے آپ یہ لیسن پڑھ چکے ہیں کہ پروڈیگل سن ایک کہانی ہے. پروڈیگل کہتے ہیں فضول خرچ کو. فضول خرچ بیٹے کی کہانی ہے جو آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے. اس میں ایک امیر آدمی بڑی جائیداد والا ہوتا ہے. اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک بڑا بیٹا اس کا وفادار اور محنتی مشقت کرنے والا ہے. چھوٹا بیٹا فضول خرچ اور کام چور ہے جو کام کرنا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کی جو جائیداد ہے اس سے حصہ مل جائے, میں اپنی مرضی سے خرچ کروں. وہ اپنا حصہ لیتا ہے اور اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے, اور اس سب کو ضائع کرنے کے بعد وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے کھانے کے لیے ترستا ہے. بھوک سے مرنے کی نوبت آ جاتی ہے. پھر وہ واپس آتا ہے اپنے باپ کے پاس. باپ اس کو پھر خوش آمدید کہتا ہے, بڑے اہتمام سے اس کے لیے اچھے اچھے پکوان تیار کرواتا ہے, اس کو گھر میں بڑی خوشی سے آنے کے لیے قبول کرتا ہے. جب اس کا بڑا بھائی تھوڑی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی جائیداد کا حصہ ضائع کر دیا اور پھر یہ واپس میرے حصے میں آگے شامل ہونا چاہتا ہے, تو باپ نے بڑے طریقہ کار سے اس کو سمجھایا کہ جب کوئی ایسا آدمی جو جرمدار ہو وہ اپنے جرم کو قبول کرے, اپنی غلطی کا احساس اس کو ہو جائے, اور پھر وہ جب واپس آ جائے مجبور ہو کر تو اس کو قبول کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ ملا کے زندگی گزارنے کے لیے خوشی خوشی قبول کر لیا. یہ تھا لیسن جو آپ نے پہلے پڑھا تھا اور بریف سمری تھی اس کی یہ. اب اس کی ہم نے کوسچن آنسر کرنے ہیں. کوسچن نمبر 1 میں اسی کہانی کے متعلق پوچھا گیا ہے. کوسچن نمبر 1 ہے, وائی ڈڈ دا مین ڈیوائڈ ہز ویلتھ بٹوین ہز 2 sons, کہ کیوں اس آدمی نے اپنی دولت کو تقسیم کر دیا 2 بیٹوں میں. تو اس کا آنسر آپ یہ لکھیں گے
کہ the man had to do that because younger son wanted to take his share. اس آدمی نے یہ کام کیا اس لیے کہ اس کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنی جائیداد کو بانٹنا چاہتا تھا، اپنا حصہ لینا چاہتا تھا. کوسچن نمبر 2. Why did the younger son hire himself to someone? چھوٹے بیٹے نے اپنے آپ کو کیوں کسی کے ساتھ نوکر اپنے آپ کو پیش کر دیا، یعنی وہ کسی کی نوکری کرنے کے لیے کیوں مجبور ہو گیا؟ He wasted all he had. اس کا آنسر ہے he wasted all he had. اس نے سب کچھ ضائع کر دیا جو اس کے پاس تھا. And began to starve. اور پھر وہ بھوکا مرنے لگا. So he had to hire himself to someone. اس لیے اس کو اپنے آپ کو کسی کے ساتھ نوکر رکھنا پڑا. Question number 3. Why did younger son decide to tell his father? اس چھوٹے بیٹے نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے باپ کو یہ سارا ماجرا سنائے؟ He decided to tell his father. اس نے اپنے باپ کو یہ سنانے کا فیصلہ کر لیا that کہ he had realized his mistake. کہ اس کو اپنی غلطی کی سمجھ آ گئی ہے. Question number 4. How was the prodigal son received by his father? اس فضول خرچ بیٹے کا استقبال باپ نے کیسے کیا، اس کو ریسیو کیسے کیا جب وہ واپس اپنے گھر آیا؟ He embraced him and kissed him tenderly. تو اس نے اس کو گلے لگایا، اس کو بوسہ دیا بہت پیار اور محبت کے ساتھ جب وہ اپنے گھر واپس آیا. تو کوسچن نمبر 5. Why was the elder son angry? بڑا بیٹا کیوں غصے ہو گیا؟ The elder son had always worked hard while the younger one took share and wasted all of it. بڑے بیٹے نے ہمیشہ محنت سے کام کیا، چھوٹے نے جب کہ اپنا حصہ لے کر ضائع کر دیا. Even then his father welcomed him. It made the elder son angry. پھر بھی باپ نے جب اس کو خوش آمدید کہا خوشی خوشی کے ساتھ، تو اس سے بڑے بیٹے کے چہرے پر کچھ ناراضگی کے اثرات دکھائی دیے. Question number 6. Why was the family bound to make merry? یعنی وہ خاندان کیوں یہ فرض سمجھتا تھا کہ ہم خوشی منائیں؟ One of their last family member had been found. ان کا ایک کھویا ہوا خاندان کا فرد دوبارہ ملا. Thus the family was bound to make merry. اس لیے وہ خاندان والے اپنے آپ پر یہ ضروری سمجھتے تھے کہ ہم خوشی منائیں